اب رہا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ آخرت دار عمل اور دار امتحان نہیں، وہ دار جزا ہے، یہ بے شک صحیح ہے، لیکن اس سے اس کی نفی کیسے ہو گئی کہ قیامت کے مختلف میدانوں کی پیشیوں میں جنت دوزخ کے دخول سے پہلے کوئی احکام نہ دیے جائیں گے؟ ابو الحسن اشعری نے تو مذہب اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں بچوں کے امتحان کو داخل کیا ہے، یعنی قیامت کے دن انہیں بھی آزمایا جائے گا۔ مزید برآں سورہ قلم کی آیت نمبر 42 یوم یکشف عن ساق اس کی کھلی دلیل ہے کہ منافق و مؤمن کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے اور مؤمن اہل ایمان سجدے میں گریں گے جب انہیں سجدے کا حکم ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن تو اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدہ کر لیں گے اور منافق الٹے منہ پیٹھ کے بل گر پڑیں گے۔ صحیحین میں اس شخص کا قصہ بھی ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا کہ وہ اللہ سے وعدے وعید کرے گا اور کچھ سوال نہ کرے گا، سو اس سوال کے اس کے پورے ہونے کے بعد وہ اپنے قول و قرار سے پھر جائے گا اور ایک اور سوال کر بیٹھے گا وغیرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابن آدم تو بڑا ہی عہد شکن ہے، اچھا جا جنت میں چلا جا۔ پھر امام صاحب کا یہ فرمانا کہ انہیں ان کی طاقت سے خارج بات کا یعنی جہنم میں کود پڑنے کا حکم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ بھی صحت حدیث میں کوئی روک پیدا نہیں کر سکتا۔ خود امام صاحب اور تمام مسلمان مانتے ہیں کہ پل صراط پر سے گزرنے کا حکم سب کو ہوگا، جو جہنم کی پیٹھ پر ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ مومن اس پر سے اپنی نیکیوں کے اندازے سے گزر جائیں گے، بعض مثل بجلی کے، بعض مثل ہوا کے، بعض مثل گھوڑوں کے، بعض مثل اونٹوں کے، بعض مثل بھاگنے والوں کے، بعض مثل پیدل چلنے والوں کے، بعض گھٹنوں سرک سرک کر، بعض کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔ بس جب یہ چیز وہاں ہے تو انہیں جہنم میں کود پڑنے کا حکم تو اس سے کوئی بڑا نہیں، بلکہ یہ اس سے بڑا اور بہت بھاری ہے۔ اور سنیے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ آگ اور باغ ہوگا۔ رسول اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ جسے آگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پئیں، وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی چیز ہے۔ بس یہ صاف نظیر ہے اس واقعے کی۔ اور لیجئے، بنو اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی کی، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ایک ابر نے آ کر انہیں ڈھانپ لیا، اب جو تلوار چلی تو صبح ہی صبح ابر پھٹنے سے پہلے ان میں سے 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ بیٹے نے باپ کو اور باپ نے بیٹے کو قتل کیا۔ کیا یہ حکم اس حکم سے کم تھا؟ کیا اس کا عمل نفس پر گرا نہیں؟ پھر تو اس کی نسبت بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ موقف بالکل غلط ہے، اور صحیح یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کا امتحان لینا چاہیں گے امتحان ہوگا، جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی۔ مذکورہ مسئلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مزید وضاحت۔ ان تمام بحثوں کی صاف ہونے کے بعد اب سنیے، مشرکین کے بچپن میں مرے ہوئے بچوں کی بابت بھی بہت سے اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب جنتی ہیں۔ ان کی دلیل وہی معراج والی حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مشرکوں اور مسلمانوں کے بچوں کو رسول اللہ نے دیکھا، اور دلیل ان کی مسند کی وہ روایت بھی ہے جو پہلے گزر چکی کہ رسول اللہ نے فرمایا بچے جنت میں ہیں۔ ہاں، امتحان ہونے کی جو حدیثیں گزری وہ ان میں سے مخصوص ہیں۔ پس جن کی نسبت رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ مطیع اور فرمانبردار ہیں، ان کی روحیں عالم برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کی روحیں بھی، اور جن کی نسبت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ قبول کرنے والی نہیں، ان کا امر اللہ کے سپرد ہے۔ وہ قیامت کے دن جہنمی ہوں گے، جیسے کہ احادیث امتحان سے ظاہر ہے۔ ابو الحسن اشعری نے اسے اہل السنہ سے نقل کیا ہے۔ اب کوئی تو کہتا ہے کہ یہ مستقل طور پر جنتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ گو ایسی حدیث ابو داؤد طیالسی میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکوں کے بچے بھی اپنے باپ دادوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ مسند وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یعنی مشرکین کے بچے اپنے باپ دادوں کے تابع دار ہیں۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کہ باوجود بے عمل ہونے کے؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ کیا عمل کرنے والے تھے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ بچپن ہی میں فوت ہو جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ اپنے باپ دادوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا، مشرکوں کی اولاد؟
رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کہ بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور شدہ دوزخی ہیں۔ سلمہ ابن قیس الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کو لیے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری ماں جاہلیت کے زمانے میں مر گئی ہیں، وہ صلہ رحمی کرنے والی اور مہمان نواز تھیں۔ ہماری ایک نابالغ بہن کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والی اور جس کے ساتھ ایسا کیا گیا دونوں دوزخی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام کو پالے اور اسے قبول کر لے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کرنا چاہیے، کوئی فیصلہ کن بات ایک طرفہ نہ کہنی چاہیے۔ ان کا اعتماد رسول اللہ کے اس فرمان پر ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا صحیح اور پورا علم اللہ کو ہے۔ بخاری میں ہے کہ مشرکوں کی اولاد کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے انہی لفظوں میں جواب دیا تھا۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آراف میں رکھے جائیں گے۔ اس قول کا بھی نتیجہ یہی ہے کہ یہ جنتی ہیں، اس لیے کہ آراف کوئی رہنے سہنے کی جگہ نہیں، یہاں والے بالآخر جنت میں ہی جائیں گے، جیسے کہ سورہ آراف کی تفسیر میں ہم اس کی تقریر کر آئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مؤمنوں کے فوت ہو جانے والے بچے کہاں ہوں گے؟ یہ تو تھا اختلاف مشرکوں کی اولاد کے بارے میں، لیکن مؤمنوں کی نابالغ اولاد کے بارے میں تو علماء کا بلا اختلاف یہی قول ہے کہ وہ جنتی ہیں، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہی لوگوں میں مشہور بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی یہی امید ہے۔ لیکن بعض علماء سے منقول ہے کہ وہ ان کے بارے میں توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سچے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے ماتحت ہیں۔ اہل الحدیث کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے۔ موطا امام مالک کے ابواب القدر کی حدیثوں میں بھی کچھ اسی جیسا ہے۔ گو امام مالک رحمہ اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں نہیں، لیکن بعض متاخرین کا قول ہے کہ مسلمان بچے تو جنتی ہیں اور مشرکوں کے بچے مشیت الہی کے ماتحت ہیں۔ ابن عبد البر نے اس بات کو اسی وضاحت سے بیان کیا ہے، لیکن یہ قول اجنبیت کا حامل ہے۔ کتاب التذکرہ میں قرطبی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ اس بارے میں ان بزرگوں نے ایک یہ بھی حدیث وارد کی ہے جس کو امام مسلم نیز سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ان حضرات نے ذکر کیا کہ انصاریوں کے ایک بچے کے جنازے میں رسول اللہ کو بلایا گیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کو مرحباً ہو، یہ تو جنت کی چڑیا ہے، نہ برائی کا کوئی کام کیا نہ اس زمانے کو پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور بھی؟ اے عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنتیوں کو مقرر کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے۔ اسی طرح اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس میں جلنے والے پیدا کیے ہیں، حالانکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ صحیح دلیل بغیر ثابت نہیں ہو سکتا اور لوگ اپنی بے علمی کے باعث بغیر ثبوت اشارے کے اس میں کلام کرنے لگے ہیں، اس لیے علماء کی ایک جماعت نے اس میں کلام کرنا ہی ناپسند کر رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق اور محمد ابن الحنفیہ رحمہم اللہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو منبر پر خطبے میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اس امت کا کام ٹھیک ٹھاک رہے گا، یعنی امت صراط مستقیم پر قائم رہے گی، گمراہ نہ ہوگی، جب تک کہ یہ بچوں کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں کچھ کلام نہ کریں گے، یعنی یہ کہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں کو کیوں مقدر کیا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو گفتگو کریں گے تو وہ سیدھی راہ سے بہک جائیں گے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں مراد اس سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کلام نہ کرنا ہے، اور کتابوں میں یہ روایت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے موقوفاً مروی ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند بزار میں موجود ہے۔